سب سے پہلے آپ کو بتائیں میاں نواز شریف سمیت مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے کی درخواست شہری بدر رشید کی جانب سے دائر کی گئی۔ نواز شریف نے سی ای سی کے اجلاس میں ملک اور قومی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کی۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا۔ تھانہ شاہدرہ میں درج ایف آئی آر کے مطابق نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم ہیں۔ انہیں ہائی کورٹ نے بیرون ملک علاج کی غرض سے مشروط طور پر باہر جانے کی اجازت دی، مگر وہ لندن میں علاج کرانے کی بجائے نفرت انگیز تقاریر کر رہے ہیں۔ نواز شریف پاکستان کو عالمی برادری میں تنہا کرنے کی بھارتی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ نواز شریف نے سی ای سی کے اجلاس میں ملک اور قومی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کی۔ نون لیگ کے دیگر رہنماؤں نے تقریر کی تائید کی۔ مقدمے میں مریم نواز، شاہد حقان عباسی، ایاز صادق، اقبال ظفر جھگڑا، راجہ ظفر الحق، احسن اقبال، پرویز رشید، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف اور شائستہ پورید ملک سمیت 35 لیگی رہنماؤں کو نامزد کیا گیا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف نے میاں نواز شریف پر غداری کے مقدمے کی مذمت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ عمران نیازی صرف انتقام کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ انتقام کا اس کا انشاءاللہ مقابلہ ایٹمی قوت بنایا، اس پہ غداری کا مقدمہ، یہ افسوسناک بات ہے اور میں اس کی بہت تماشا چل رہا ہے۔ نون لیگی رہنماؤں کی قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور دیگر کے خلاف غداری کے مقدمے کی شدید مذمت۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ایٹمی قوت بنانے والے پر غداری کے مقدمے کا اندراج افسوسناک ہے۔ جو بھی کر لیں ہم یونائٹڈ ہیں اور اے پی سی میں ساری پارٹیز اکٹھی ہوئیں گی۔ ہمارا پہلا جلسہ مسلم لیگ نون کا 16 اکتوبر کو ہے اور ہم جتنا یہ ہمارے پہ زیادتی کریں گے ہم اور اکٹھے ہوئے۔ ملک میں سڑکوں کے جال بچھائے، اگر نواز شریف کے یہ لوگ شک کرتے ہیں تو پھر محب وطن کوئی نہیں، صرف ایک ہی لیڈر ہے جو پاکستان میں ہے، اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف۔ اس نے اس ملک کو سرو کیا، ان کو جیلوں میں ڈالا، اب وہاں سے ان کا کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑی تو انہوں نے کہا چلے ایک اور کام کر لیتے کہ ان کے خلاف غداری کا جو ہے مقدمہ کر دیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ملک کو جو ہے نا وہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی سزا ہے، کوئی بات نہیں، ہم تو محب وطن ہے، پاکستانی ہیں۔ جو شخص موٹر وے بناتا ہے، ایٹمی دھماکے کرتا ہے اپنے دور حکومت میں، اس میں اگر غداری کا مقدمہ بنایا گیا تو میرا خیال ہے بڑی۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ سلمان شہباز اور نصرت شہباز کے وارنٹ گرفتاری دوبارہ سے جاری کر دیے گئے۔ عمران خان اور شہزاد اکبر کی ایما پر نیب حراست میں تنگ کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے نمائندے سرفراز احمد نے سلمان شہباز، نصرت شہباز اور رابعہ کے نوٹس وصول کی رپورٹ پیش کی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ملزمان کے بیرون ملک پتے پر نوٹس وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ شہباز شریف نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ شکایت کرنا چاہتے ہیں کہ نیب حراست میں انہیں زمین پر رکھ کر کھانا دیا جاتا ہے۔ نماز کے لیے کرسی کا رخ تبدیل کرنے کی سہولت بھی نہیں دی جا رہی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نیب یہ سب کچھ عمران خان اور شہزاد اکبر کی ایما پر کر رہی ہے، اگر کمر کی تکلیف بڑھی تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ اس پر نیب پراسیکیوٹر عاصم ممتاز نے کہا کہ شہباز شریف کو سیل میں نہیں ڈسپینسری میں رکھا گیا ہے، نیب آزاد ادارہ ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں۔ عدالت نے ڈی جی نیب کو حکم دیا کہ شہباز شریف کو قانون کے مطابق تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ عدالت نے نیب اہلکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ انہیں اس قسم کی کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حاضری کے بعد سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین عمران صدیقی اور سلمان الوی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی احتساب عدالت لیگی رہنماؤں اور کارکنان کی اظہار یکجہتی کے لیے عدالت پہنچی۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ شریف خاندان کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 2 تاریخ کو ان کو اذیت پہنچانے کے لیے ان سے نیب کے سیل میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ ڈینائی کیے گئے۔ سارے کا سارا دھیان ہے وہ انہوں نے اس چیز کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ جی کس طرح سے اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کو تنگ کرنا ہے، ان کو ٹائٹ کرنا ہے۔ اگر اس سے یہ آدھی محنت بھی اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کی طرف لگا لینا تو یقیناً یہ جو سارے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں ان کی زندگیاں بہتر ہو جائیں گی۔
یہ دیکھ لیں، یہ چہرے آپ کو جو ہیں وہ ہر تاریخ پہ نظر آتے ہوں گے. یہ چہرے نہیں تھکیں گے، یہ حکمران تھک جائیں گے انشاءاللہ. دونوں جیل میں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو فنکشن کیا گیا، احتجاج کیا گیا وہ قیادت کے بغیر ہوا ہے اور لاہوریے باہر نکلے ہیں. اس کا مطلب کارکنوں کا جذبہ جوش پہلے سے زیادہ ہے. لاہور تو جاگ گیا ہے اور اپنے جو ہمارے لیڈر ہیں میاں حمزہ صاحب ہیں، میاں شہباز صاحب ہیں، ان کے لیے تو یہ لوگ جو یہاں پر ہیں یہ اپنے خون کا ایک قطرہ تک بھی. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کا معاملہ ہے. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے عبوری ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. عدالت نے حفاظتی عبوری ضمانت 10 اکتوبر تک منظور کر لی. آپ کو بتائیں کہ دانش افضال کو ڈپٹی کمشنر لاہور کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. مدثر ریاض ملک کو ڈی سی لاہور تعینات کر دیا گیا ہے. دانش افضال کو ایم ڈی پنجاب اسمال انڈسٹریز تعینات کر دیا گیا. مدثر ریاض ملک کمشنر ڈیرہ غازی خان رہ چکے ہیں. مدثر ریاض ملک ملتان اور چھنگ کے ڈپٹی کمشنر بھی رہ چکے ہیں. اور تبدیلی سرکار کے لیے ضلعی انتظامیہ تجربہ گاہ بن چکی ہے. شہر میں بڑے ذمہ داران کے تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے. تبدیلی سرکار نے 25 ماہ کی مدت میں 5واں ڈپٹی کمشنر تعینات کیا ہے. پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 19 کے مدثر ریاض ملک 5ویں ڈی سی لاہور تعینات کر دیے گئے. 2019 میں ڈی سی کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق کا تبادلہ کر کے صالح سعید کو ڈپٹی کمشنر لاہور تعینات کیا گیا. 7 ماہ بعد صالح سعید کا تبادلہ کر کے ڈی سی لاہور کا ایڈیشنل چارج اصغر جویا کو تفویض کیا گیا. اکتوبر 2019 میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے دانش افضال کو ڈپٹی کمشنر لاہور تعینات کیا گیا. 1 سال مکمل ہوتے ہی ڈی سی دانش افضال کو تبدیل کر کے مدثر ریاض ملک کو تعینات کر دیا گیا. تبدیلی سرکار کے 25 ماہ میں سب سے زیادہ 1 سال دانش افضال بطور ڈی سی لاہور تعینات رہے. ڈی سی لاہور دانش افضال کا تبادلہ کر کے ایم ڈی پنجاب اسمال انڈسٹری تعینات کر دیا گیا، جبکہ ایم ڈی پنجاب اسمال انڈسٹری مدثر ریاض ملک کو ڈی سی لاہور تعینات کر دیا گیا. کیمرامین ندیم احمد کے ساتھ راؤدل شاد حسین، سٹی 42 لاہور. آئی جی نے ڈی پی او سمیت 24 افسران کے تبادلے کر دیے. عمران کشور کو ڈی پی او قصور تعینات کر دیا گیا اور اسی طرح زاہد نواز مروت کو ڈی پی او قصور سے سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. غضنفر علی شاہ ایس پی صدر لاہور سے اے آئی جی آپریشن پنجاب تعینات کر دیے گئے ہیں. عبدالوہاب کو ایس پی انویسٹیگیشنز علامہ اقبال ٹاؤن تعینات کیا گیا ہے. سید اسد مظفر کا ایس پی انویسٹیگیشنز ماڈل ٹاؤن سے تبادلہ کیا گیا ہے. سید اسد مظفر کو اے آئی جی مانیٹرنگ پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ بلال قیوم کو ایس پی انویسٹیگیشنز ماڈل ٹاؤن لاہور تعینات کر دیا گیا ہے. عبدالوہاب ایس پی انویسٹیگیشنز علامہ اقبال ٹاؤن تعینات کیے گئے ہیں. اور وزیر اعلیٰ کی زرعی شعبے کے فروغ کے لیے خصوصی ٹیمیں کی تشکیل دینے کی ہدایت. کمیٹی 10 روز میں جامع پلان مرتب کر کے پیش کرے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ایوان وزیر اعلیٰ میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا. شعبہ زراعت کی ترقی کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. زرعی شعبہ معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. سردار عثمان بزدار کی جانب سے مزید کہا گیا کہ زرعی شعبے میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. زراعت کی ترقی کے لیے جو کچھ ہو سکا کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کو زراعت کے فروغ کے لیے تشکیل کردہ خصوصی کمیٹی کا ممبر نامزد کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر زراعت کے شعبے میں فروغ کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جو اپنی سفارشات آئندہ 10 روز میں مرتب کر کے ایوان وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی. وزیر زراعت کی سربراہی میں تشکیل کردہ مذکورہ کمیٹی میں گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کو ممبر نامزد کیا گیا ہے، جبکہ دیگر ممبران میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہیں. معروف روحانی شخصیت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس 3 روزہ تقریبات کا آغاز کل رسم چادر پوشی کی ادائیگی سے کیا جائے گا. محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب نے عرس تقریبات کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں. عرس تقریبات کا آغاز رسم چادر پوشی سے ہوگا، اس میں زائرین اور عقیدت مند شریک ہوں گے. رسم چادر پوشی کی تقریب کے دوران خواتین کا دربار میں داخلہ بند کر دیا جائے گا. عرس تقریبات کے دوران محافل حسن اقرار، نعت اور محفل سماع کے ساتھ ساتھ روحانی اجتماعات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اس دوران دربار کے سامنے روایتی دودھ کی سبیل بھی لگائی جائے گی. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے دودھ چیکنگ کے بعد زائرین اور عقیدت مندوں میں تقسیم کیا جائے گا. عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا علی حجویری کا 977واں عرس زائرین کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے. ڈی ایچ جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ 2000 سے زائد پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. ڈپلائمنٹ مختلف شفٹس میں، ایک تو پرماننٹ ڈپلائمنٹ ہے جو داتا حضور کے مکمل طور پہ لگی ہماری تقریباً 125 ہے. اس کی ایک انسپیکٹر انچارج ہوتے ہیں، ایک ڈی ایس پی جو پرماننٹ پورا سال چلتی رہتی ہے.
اس کے علاوہ جو اسپیشل ڈپلائمنٹ ہے وہ بھی تقریباً ڈیلی اگر بات کریں تو ٹوٹل ملا کے تو یہ 6000 سے بھی زیادہ ہو جاتی، لیکن ہر دن زیادہ ہوگی. اور دوسری جانب چہلم حضرت امام حسین کے حوالے سے محکمہ داخلہ نے کنٹرول روم فعال کر دیا ہے. کنٹرول روم چہلم کے جلوسوں کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کرے گا. ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ داخلہ کی زیر سربراہی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے. کنٹرول روم پولیس اور ڈی سی کے کنٹرول روم سے منسلک ہوگا. چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں فول پروف سیکورٹی انتظامات یقینی بنائے جا رہے ہیں تاکہ کسی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے اور امن و امان برقرار رکھا جائے. انٹرمیڈیٹ کے لاکھوں طلباء کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ میٹرک کی طرز پر انٹرمیڈیٹ کا سلیبس بھی مختصر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. انٹرمیڈیٹ کے سمارٹ سلیبس کے لیے ٹیکسٹ بک بورڈ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. کورونا وائرس کے باعث کلاسز تاخیر کا شکار ہونے سے انٹرمیڈیٹ کے لاکھوں طلباء بے چینی کا شکار ہیں. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے محکمہ ہائر ایجوکیشن نے انٹرمیڈیٹ کا سلیبس مختصر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انٹرمیڈیٹ کے سمارٹ سلیبس کی تیاری کے لیے ٹیکسٹ بک بورڈ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اس مقصد کے لیے ایم ڈی ٹیکسٹ بک بورڈ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. کمیٹی سلیبس مختصر کرنے کے فارمولے کا تعین کر کے سفارشات پنجاب حکومت کو پیش کرے گی. اور لاہور میں 10 نئی پناہ گاہوں کے قیام کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے. پنجاب حکومت نے سپلیمنٹری گرانٹ کی مد میں 5 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر پنجاب حکومت نے لاہور میں 10 نئی پناہ گاہیں بنانے پر کام شروع کر دیا ہے جس کے لیے ضلع انتظامیہ کو موزوں جگہ تلاش کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے پناہ گاہوں کے لیے 5 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں. سالانہ ترقیاتی پروگرام میں صوبہ شامل نہ ہونے کے باعث سپلیمنٹری گرانٹ کی مد میں فنڈ جاری کیے گئے ہیں. مذکورہ فنڈ سے پناہ گاہوں کے روزمرہ اخراجات کیے جائیں گے جن میں پناہ گاہوں کا کرایہ، اسٹیشنری اور یوٹیلیٹی بل سمیت دیگر اخراجات شامل ہیں. مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے ایک اور بری خبر. لاہور آٹا چکی اونرز ایسوسی ایشن نے چکی آٹے کی قیمت میں 2 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا ہے. چکی آٹے کی قیمت 78 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے. طبقہ جو تھا وہ پس رہا ہے، اس کی سنوائی کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. جب سے ہماری یہ حکومت آئی ہے نا، اس حکومت کے آنے سے پہلے یہ آٹے کا تھیلا تھا 700 روپے کا، جو آج 1300 روپے کا مل رہا ہے. چینی 55 روپے کلو تھی جو آج 105 روپے کلو مل رہی ہے. 65 روپے پیٹرول تھا جو آج 105 روپے کا پہنچ چکا ہے. عوام اتنی پریشان ہو چکی ہے کہ عوام باہر نکلنے کے لیے تیار ہے. گندم بہت مہنگی ہو گئی ہے، گندم میں کنٹرول نہیں ہے، گھنٹے بعد ریٹ زیادہ ہوتا ہے. گندم میں کنٹرول ہوگا تو آٹا سستا ہوگا. آج گندم 26 روپے من ہے. منافع خوروں کو لگام ڈالنے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. سبزیوں کی منمانی قیمتوں پر فروخت کا سلسلہ جاری ہے. ٹماٹر، پیاز سمیت بیشتر موسمی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے دعوے کرنے کی بجائے منافع خوروں کو کنٹرول کرے تاکہ شہریوں کو سستے داموں سبزیوں کی دستیابی فراہم ہو سکے. بیٹھے نا جو بڈیرے وغیرہ سارے آپس میں ملے ہوئے ان کے ساتھ، یہ کہتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے کما لیجیے، لوٹ لیجیے. وہ چیزاں مارکیٹ سے آن ہی نہیں دے رہے. ہوں پارک لین نکلے ہیں، کہتا جی 125 روپے کلو، کبھی سنیا نہیں تھی. غریب بندہ تو لے ہی نہیں سکتا، دال اور سبزی گوشت کے برابر. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے شہر کے 53 مجسٹریٹس کا موبائل پی آئی ٹی وی میں رجسٹر کروانے کا فیصلہ. پرائز کنٹرول مجسٹریٹ روزانہ کی کارروائی، جرمانے کی تفصیلات دینے کے پابند ہوں گے. کہاں گئے، کتنی کارروائیاں کی اور کتنے جرمانے کیے، سب کچھ بتانے کے پابند ہوں گے. نئے سسٹم کے تحت روزانہ مانیٹرنگ کو سخت کیا جائے گا. اور وفاقی نگرانی میں چلائے جانے والے 6 سرکاری ریسٹ ہاؤسز پنجاب کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سیکرٹری ٹورزم سرکاری ریسٹ ہاؤسز کے بقایا جات کی ادائیگی کے حوالے سے کل وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دیں گے. وفاق کی نگرانی میں چلائے جانے والے 6 سرکاری ریسٹ ہاؤسز پنجاب کو سونپنے کا فیصلہ. مری، کوٹلی اور چکوال میں موجود 6 ریسٹ ہاؤسز پنجاب کے سپرد کیے جائیں گے. پنجاب حکومت 6 سرکاری ریسٹ ہاؤسز کے بقایا جات خود ادا کرے گی. سرکاری ریسٹ ہاؤسز کے بقایا جات ادا کرنے کے بعد ریسٹ ہاؤسز کو پنجاب حکومت اپنی نگرانی میں چلائے گی. سیکرٹری ٹورزم وزیر اعلیٰ کو سرکاری ریسٹ ہاؤسز پنجاب کے حوالے کرنے کے حوالے سے وفاق کی جانب سے بھجوائی گئی تجاویز پر کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں تفصیلی بریفنگ دیں گے. پارلیمانی سیکرٹریز کو الاؤنس دینے کے لیے 1 کروڑ 30 لاکھ کی گرانٹ طلب کر لی گئی. محکمہ SNGAD نے سمری ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی. پارلیمانی سیکرٹریز کو سالانہ الاؤنس بجٹ کم ہونے کی وجہ سے نہیں مل سکا. نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی مالی بحران کا شکار ہو چکی ہے. لیسکو کو پینشن کی مد میں 1 ارب 60 کروڑ روپے کی ادائیگی نہیں کی جا سکی.
NTDC से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी के लिए फंड्स का इजरा ना हो सका। लेस्को ने NTDC के 2600 मुलाजमीन की पेंशन की अदायगी करना होती है। फंड्स का इजरा ना होने की वजह से लेस्को ने 5 रोज तक रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की पेंशन रोके रखी। लेस्को हर माह NTDC के रिटायर्ड मुलाजमीन को 12 करोड़ रुपए की पेंशन अदा करती है, लेकिन रवा माह पेंशन का इजरा रोक दिया गया था। 5 रोज तक पेंशन की अदायगी रोकने पर NTDC ने लेस्को को 300 मिलियन की अदायगी की। फंड्स का इजरा होने पर लेस्को ने बुजुर्ग पेंशनर्स को पेंशन की अदायगी कर दी। पंजाब हुकूमत का ई बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट भी प्लानिंग अफसरान की रवायती सुस्ती की नजर होने लगा है। ई बिल्डिंग प्लान 1 विंडो ऑपरेशन की 2 माह की रिपोर्ट ने अफसरान की कारकर्दगी की कली खोल दी। शहर में गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए ई बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट मुतारफ कराया गया, ताहम गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से जारी हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज को 2 माह में 400 बिल्डिंग प्लान मौसूल हुए, लेकिन एक भी बिल्डिंग प्लान मंजूर ना हो सका, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को 391 रिहायशी व कमर्शियल बिल्डिंग प्लान मौसूल हुए, जिसमें से सिर्फ 45 की मंजूरी दी गई। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को अराजी के इस्तेमाल को तब्दील करने की एक दरख्वास्त आई जो इल्तवा का शिकार है। डेवलपमेंट अथॉरिटीज को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट्स की 40 दरख्वास्तें, रिहायशी बिल्डिंग प्लान की 35, प्राइवेट रिहायशी स्कीम की मंजूरी की 114, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हाउसिंग स्कीम की 6, जबकि कमर्शियल अपार्टमेंट्स हाउसिंग की 2 और स्विक सेंटर प्लॉट की 1 दरख्वास्त मौसूल हुई, ताहम एक भी दरख्वास्त मंजूर न हो सकी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की फरोख्त से हासिल होने वाले मुनाफे पर कार डीलर्स को 17% टैक्स आयद करने का फैसला सामने आया है। कार डीलर्स का इजहार तशवीश, कहते हैं कि लायन कार कारोबार पहले ही तबाही के दहाने पर है और टैक्स से मुकम्मल तबाह हो जाएगा। लाहौर कार डीलर फेडरेशन की मीटिंग बुलाई हुई है, जिसमें लाहौर के तमाम मार्केटों के सदूर और ओहदेदारान तशरीफ़ लाएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब पूरे से तमाम डीलर्स के जो एसोसिएशंस हैं उनको मदऊ किया जा सके। तो ये करके फिर उसके बाद मशावरत के साथ हम एक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें हुकूमत को हम टाइम देंगे कि इस इतने टाइम के अंदर अगर आप ये टैक्स अपना वापस ले लेते हैं तो ठीक है, और हम लोगों को अपने बच्चों की रोटी कमाने दें, हमें तंग ना किया जाए, और अगर नहीं करेंगे ऐसा वो तो ठीक है, फिर हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। तो वो अच्छे लोग लेके आए जो नीचे जाके देखेंगे कि ये टैक्स लगना चाहिए, इसके लगने के बाद क्या तासरात होंगे, फिर टैक्स पहले भी बहुत देगा। हाई कोर्ट में शहरी की अदम बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत हुई। CCPO लाहौर उमर शेख अदालत में पेश हुए। अदालत का 8 माह से लापता शहरी के बाजियाब न होने पर बरहमी का इजहार। CCPO को 28 अक्टूबर तक लापता शख्स को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने अयूब की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने CCPO उमर शेख से मुकालमा करते हुए कहा, लापता शहरी बाजियाब नहीं हो रहा। आप सोचें लापता शहरी के वालिदैन किस कर्ब से गुजर रहे हैं। CCPO उमर शेख ने अदालत से इस्तदा की कि वो कुछ कहना चाहते हैं। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा, पहले आप सुन लें, इस केस को आपने किसी और अफसर के हवाले नहीं करना। 8 माह गुजर गए हैं लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकी। CCPO ने कहा कि अयूब नामी लड़के के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में लड़की अगवा का मुकदमा दर्ज है। मुल्ज़िम अब्दुल कयूम गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो गया। अब्दुल कयूम के गायब होने पर उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इत्तला है कि लड़की उनके पास है। जस्टिस फारूक हैदर ने CCPO से मुकालमा करते हुए कहा, लापता शख्स जहां भी है 28 अक्टूबर तक बाजियाब करा के अदालत में पेश करें। और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात का मामला है। JDW शुगर मिल्स के कंपनी सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान की तलबी के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। डायरेक्टर FIA, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा और दीगर अदालत में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए फरीकैन के वकला को मजीद बहस के लिए तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शहबाज ततला कत्ल केस के शरीक मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम असद सरवर भट्टी की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले से कबल दरखास्त गुजार मुलजिम के वकील ने जमानत की पिटीशन वापस ले ली है। जस्टिस असद जावेद घिराल ने दरखास्त वापस लेने की सदा मंजूर करते हुए दरखास्त जमानत खारिज कर दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार खान आफरीदी की मुलाकात हुई। सरदार उस्मान बुजदार ने कहा है कि बाज अनासिर मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बना रहे हैं, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि रेस्क्यू 1112 के 70 नए स्टेशन जल्द ऑपरेशन करने के लिए
250 नई एम्बुलेंसेज खरीद कर महकमे को दी शाएं। शहबाज शरीफ के 10 सालों में रेस्क्यू इदारे को बेहतर बनाने के लिए कानून साजी नहीं की गई। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर-ए-सदारत पंजाब असम्बली की स्पेशल कमेटी नंबर 13 का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा, अरकान असम्बली मियाँ शफी अहमद, नवाबजादा वसीम खान, सैयद उस्मान महमूद, मलिक अहमद अली औलख, साजिद अहमद खान भट्टी, मलिक नदीम कामरान, मियाँ मनाजिर हुसैन रांझा, खदीजा उमर, पार्लिमानी सेक्रेटरी होम समेत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन आगा, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और दीगर ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी सेनेट का इजलास मुनक्किद हुआ। यूनिवर्सिटी के 3 अरब से ज़ायद के बजट की मंजूरी दी गई। गवर्नर पंजाब ने कोरोना वबा के दौरान इलाज और रिसर्च में किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी और मेयो अस्पताल की कारकर्दगी को शानदार करार दिया। गवर्नर पंजाब और वाइस चांसलर चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के इजलास में वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, CEO मेयो अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान, रजिस्ट्रार डॉक्टर रियासत समेत डीन्स, MS साहिबान, महकमा सेहत, खजाना और तालीम के नुमाइंदगान ने शिरकत की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सनतकारों के वफ्द का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर मियां तारिक मिसबाह, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी से मुलाकात। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान ऐवान सनत व तिजारत वासिफ यूसुफ, उस्मा शाह, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर उस्मा शाहिद की क़यादत में वफ्द अराकीन ने टेक्सटाइल शोबे को दरपेश चैलेंजेस और पोटेंशियल से चैम्बर क़यादत को आगाह किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।